سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے زمین اور آسمان کے اندر وہ اس کو عطا فرمائی، کیونکہ یہ وہ تخلیق ہے انسان کی کہ جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں میں بھی فخر کیا تھا، اور اس اپنی تخلیق پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناز فرمایا تھا کہ میں خاص مخلوق اپنی پیدا کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے اس پر ملائکہ بھی تعجب میں آیا، اور جو شیطان تھا اس نے بھی تکبر کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی اس تخلیق سے کس قدر پیار ہوگا کہ اپنی روح بھی اس تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھونکی۔ وہ کون سی تخلیق ہے؟ سبحان اللہ، جو اس وقت مسجد تقویٰ میں بیٹھی ہیں، یہ وہی تخلیق ہے اللہ کی۔ میں بھی وہی ہوں، آپ بھی وہی ہیں، زید بھی وہی ہے، بکر بھی وہی ہے، ہر آدمی بیٹھا ہے۔ اندازہ لگائیں کیا قیمتی چیز ہے۔ ذرا پیچھے چلے جائیں اس ماحول میں کہ اللہ ہم پہ فخر فرما رہا ہے، فرشتوں سے اللہ تکرار فرما رہا ہے۔ شیطان جیسے ایک ایسی تخلیق جس نے چپے چپے کے اللہ کی عبادت کی ہو، اس کو رد کیا جا رہا ہے میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے۔ کبھی سوچا، میں احساس کیا کہ ہم کتنی پریشیس ہیں، کتنی قیمتی ہیں اللہ کے نزدیک۔ آن ٹاپ آف دیٹ منفرد کر دیا اس تخلیق کو اللہ پاک نے، یعنی اب کائنات میں آپ تخلیق دیکھیں تو کوئی وجود ہی نہیں ہوا ابھی تک پیدا جو اللہ کی تخلیق کو جان سکے کہ اتنی اللہ کی تخلیقیں موجود ہیں دنیا کے اندر، کس قدر ہیں، کیا ہیں اور کیسی ہیں، نہ کوئی پہچانا ہے نہ پہچان سکتا ہے اس کو۔ اس ساری تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ کی کریشن میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام دیا ہے۔ سوچیں آپ ذرا گرے کتنے ہم کہ ہم نے اس مقام کو، اس عہدے کو، اللہ کی اس محبت کو، اس اعزاز کو کتنا گرا دیا۔ سبحان اللہ، وہ تو میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ خود اپنے گریبانوں میں ہم ڈال کے دیکھ لیں کہ کیا اللہ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی اتنے بڑے انعام کا یہ جواب دینا تھا ہم نے۔ خود سوچیں، عجیب ہے انسان بھی، سبحان اللہ، عجیب ہے۔ تعجب ہوتا ہے سوچ کے کہ کدھر ہمارے دماغ اور کیا ہماری باتیں، اور موت کی طرف کھینچی جائے۔ ہمیں عدم سے آئے تھے اور عدم میں چلا جائے گا انسان۔ کہاں گئے ہمارے باپ، کہاں گئے ہمارے دادا، ہمارے مائیں ہماری کہاں گئی؟ عدم سے آئی تھی،
ہم بھی وجود میں نہیں تھے جس وقت ہماری ماں یا باپ آئے سب آئے، تو کہاں چلے گئے وہ؟ دیکھیں وہ ہے بلبلا ہے ایک انسان، جس طرح سمندر کے کنارے کھڑا ہو جائے، ایک بلبلا اٹھتا ہے، جیبوں پہ نکلتا ہے باہر، تھوڑی دیر چلتا ہے، اس کے بعد پھٹ کے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی کی جو ایک لہر ہے میرے ہوتا، کتنا اللہ پاک نے انسان کو کیا کچھ بنا دیا، کیا کتنی بڑی چیز ہے۔ تو جب اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز دی ہے اپنی محبت کا، اپنے جناب اعلیٰ فخر فرمائے ہم پر، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تخلیق کو ایک بہت بڑا انعام دیا، بہت بڑا انعام دیا، پسندیدہ تھی۔ ظاہر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کو سب سے پیاری چیزیں دیں گے نا، اگر آپ اس کو ہدیہ کریں گے، نہیں یہ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں یہ، اور کسی کی محبت کا جاننے کا انداز بھی ہے کہ اس کا ہدیہ کیا ہے، وہ اس کو کیا دیتا ہے۔ یہ ہے نا کہ اگر آپ کوئی آدمی کو آپ کو ہدیہ دے رہا ہے تو اس ہدیے کی وجہ سے آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے دل میں کتنی محبت ہے، یہ کتنا مجھے کتنا چاہتا ہے، کس انداز سے دے رہا ہے، چھٹکارا کر رہا ہے، بس وہ نام نکال رہا ہے، یا اس میں کتنی انس اور محبت اور عشق موجود ہے اس کے ہدیہ دینے میں۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا، آدمی بالکل ہو جاتا ہے، ہر آدمی کو ہو جائے گا، کن ذہن سے کن ذہن انسان جو ہوگا اسے پہچان جائے گا۔ اب پھاڑا ایک تو یہ کر کے آپ کسی کو ہدیہ کرتے ہیں، کیا لگے گی دل پر، اور اس کے ہاتھ میں اٹھا کر چوم کر اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، خوبصورت سی کسی پرفیوم کے اندر ڈھانپ کر اس کو دیتے ہیں کہ حضرت قبول فرمائے۔ پیش تھوڑی ادنا چیز ہے، آپ اس کو آنکھوں سے لگائیں گے، سینے سے لگائیں گے کہ میں نے قبول کیا، کتنا کیونکہ اس میں عشق، اس کی محبت اور انس نظر آتا ہے اس میں۔ تو اللہ پاک نے جب اپنی اس مخلوق کو ہدیہ دیا ہوگا تو کتنا اونچا ہوگا دوستو، وہ بھی سوچیں۔ وہ آپ کے پاس بھی ہے اور مجھے بھی دیا، اور آپ کو، ہم تو اس کی مخلوق ہیں، موجود ہے، سوال ہی پیدا نہ دیا اللہ، ہر ایک کو دیا۔ وہ کیا چیز ہے، کیا منفرد چیز دی اللہ پاک نے، وہ ہے ایمان، انسان کو دیا ہے۔ اتنی بڑی دولت ہے کہ کائنات کے اندر اس کی دولت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ ایمان دولت کہتے ہیں اس کو۔ دولت کیا ہوتا ہے کہ جس سے آپ مالدار ہیں، جتنا بڑا نوٹ ہوگا اتنی بڑی آپ چیز خرید لیں گے، جس کے پاس بڑے نوٹ ہوں گے بڑے اسٹور میں آپ کو نظر آئیں گے، جس کے پاس چھوٹے نوٹ ہوں گے وہ بیچارے آپ کو چھوٹے چھوٹے اسٹور میں نظر آئیں گے۔ تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے اس کے پاس اتنے پیسے خرچ کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو جو بڑا ہوگا اس کے بڑے نوٹ ہوں گے۔ تو جب اللہ نے دی ہے ہمیں وہ انعام، دولت دی ہے، تو اس دولت، اس بڑے نوٹ کا، اس کرنسی کا مجھے بتایا کیا کچھ خرید نہیں سکتے دنیا کے اندر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان کا نوٹ اتنا بڑا ہے، جاؤ دنیا میری کائنات میں جس چیز کو لینا چاہو گے تم لے سکتے ہو۔ بولے سبحان اللہ۔ جب اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے تو دل سے بولا کریں، پتہ چل اللہ کوئی بہت عاشق لوگ میرے بیٹھے ہیں، میرا ذکر کرنے آئے ہیں، سبحان اللہ، جو ماننے والے لوگ ہیں۔ اتنی بڑی دولت ہے میرے آپ کے پاس، ہم فقیر نہیں ہیں، ہم غریب نہیں ہیں، ہماری اس حالت کو نہ دیکھو کہ ہم چھوٹے سٹور میں ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن دولت وہ ہے کہ اس دولت سے خریدنا چاہیں تو اللہ کہتا ہے زمین اور آسمان اور کائنات میں جو چاہے تو خرید سکتا ہے، تو لے سکتا ہے، انکار نہیں ہوگا۔ ہاں کون؟ ریڑھی لگانے والا، سبحان اللہ، ایک جھونپڑی بیٹھنے والا، آلو چھولے بیچنے والا، وہ بہت قیمتی انسان ہے، اس کے پاس بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے وہ انسان، جو چاہے خرید سکتا ہے، اس کے پاس اتنی بڑی دولت ہے۔ ہم تو اس دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں، چھاپڑی والا ہے تو جناب تھوڑا آدمی ہے، یہ تو خربوزے بیچ رہا ہے، یہ تو جناب آم بیچ رہا ہے، اس کو کیا پتا، بہت امیر آدمی ہے۔ بہت بڑی دولت اللہ پاک نے دی۔ اب کیا ہوا، اب اسٹوری چلتی ہے ہماری، میری اور آپ کی اسٹوری تو یہی ہے نا۔ اللہ پاک نے اتنا بڑا نعمت جو ہمیں دی اور صلاحیت دی ہے، اس کے بعد ایمان دیا، اور ایمان کے بعد اللہ پاک نے ایک صلاحیت عطا فرمائی ہمیں، یاد رکھیں ہر مومن کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے، بہت بڑی صلاحیت اللہ پاک نے دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے دی ہے۔ ایمان والا کو معمولی چیز تو نہیں ہے، ہر ایمان والے عورت اور مرد میں اللہ نے ایک صلاحیت رکھی، صلاحیت سمجھتے ہیں نا، کوالٹی رکھی ہے، ایک ورچو ہے اس کے اندر،
ایک صفت اللہ نے دی ہے، اور صفت جو ہے اب تشخیص ہوئی نا، یعنی اس کے اردو میں اس کو کہیں گے کہ بھئی منفرد کیا، الگ کیا نا، اس کو دو کلاسز ہوگی نا، ایک ایمان والے اور ایک ایمان نہ والے والے. انسان تو دونوں الگ ہیں، فخر تو ہر پہ کیا تھا اس نے انسان نے، لیکن جب آئے تو ہم کیا ہوئے، دوستوں میں تقسیم ہو گئے، دو گروپ میں تقسیم ہو گئے. ایک نے اس کو مانا جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، تو جنہوں نے مانا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک صلاحیت عطا فرما دی، جنہوں نے نہیں مانا ان کو نہیں دی ہے، یاد رکھ، صلاحیت عطا فرما دی، بہت بڑی اور قیمتی صلاحیت ہے ان کے اندر، بہت بڑی صلاحیت عطا فرمائی ہے. کیا ہے وہ صلاحیت؟ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس نعمت کے ساتھ، اور کیا کر رہے ہیں، اور یہ کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں. وہ کیا نعمت ہے بھی سن لیں، اور یہ بھی سن لیں، یہ میں کتابی علم نہیں بتا رہا، جو میرے دل میں بات آئی وہ بتا رہا. کسی کتاب کا حوالہ ڈھونڈنا شروع کر دینا. یہ دل کی باتیں کرتا ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو میں آپ کو اپنے دل کی حال بتاتا ہوں، میں آپ کے دل کی حال سنتا ہوں. تو یہ تو خالص ایسی مجلس ہے بھائیو، یہ نہ سوچنا بھی کون سے حوالے دے. جی حوالے سب ہیں انشاءاللہ، قرآن حدیث کے حوالے سے بات ہے، سٹوری نہیں ہے قرآن حدیث کا معاملہ، لیکن زبان میری ہے، ادائی میری. تو اب وہ صلاحیت کیا ہے میرے میں، آپ نے، بچے میں، عورت میں، مرد میں لڑ دی، جو ایمان والے ہیں. ایمان والے ہیں نا، الحمدللہ بولے، مانتے ہیں نا، تو پھر ایمان والے مان گئے تو اللہ نے کہ وہ صلاحیت تو تیرے موجود ہے. اس صلاحیت، اس نعمت کا ہم نے کیا کیا کہ وہ صلاحیت اور نعمت جو تھی ہماری ٹھپ گئی، چھپ گئی، چھپا دیا ہم نے اس کو. کیسے چھپی؟ دو وجہ سے ہماری صلاحیت چھپ جاتی ہے. جو بلند بچے ہمارے میں، جس میں فرشتے بھی ناز کرتے ہیں، فرشتے، ملائک، مقربین فرشتے جو ہیں، عرش انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، بہت قریب اللہ کے، بڑے جلالی، جبریل علیہ السلام جیسے فرشتے، وہ بھی الحمدللہ ہماری صلاحیت پر رشک کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیا اتنی بڑی صلاحیت. یہ جو بندہ پھر رہا ہے اس وقت گلی میں، اور یہ جو کام کرتا پھر رہا ہے، یہ بیٹھا ہے سب بچوں میں، یہ ہے وہ شخص جس میں اللہ نے صلاحیت دی ہے. آسمانوں کے فرشتے بڑے بڑے جو ہیں وہ رشک کرتے ہیں. یہ سب حدیث ہیں. اب ہم سے کیا ہوا معاملہ، ہم نے اس کو دبا دیا، جب دب گئی، اس میں کوئی قصور نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ اللہ نے بھیجے ہم ایسی جگہ پر ہے، مطلب قصور سے مراد ہے تو قصوروار، لیکن حالات ہی ایسے ہیں، بندہ کیا کرے. دو چیزیں ہیں دنیا میں، جب ہم آئے تو ان چیزوں نے ہماری صلاحیت کو دبا دیا. وہ دو چیزیں کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، تاکہ ہر ایک بات پتہ تو چل جائے نا اپنی اصلیت کا، کہ بھائی ہم ہیں کیا اور کس وجہ سے وہ ہماری صلاحیت چھپ گئی. وہ صلاحیت ہے کیا؟ وہ صلاحیت چھپ کس چیز سے گئی؟ حب جا اور حب با سے. یہ دو گناہ بہت خطرناک ہیں. سارے جتنے بھی گناہ ہیں، جو جتنے بھی گناہ ہیں، یہ دو چیزیں یہ اصل ہیں جس سے وہ گناہ نکلتے ہیں، حب جا اور حب با. جن کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں. حب کہتے ہیں محبت کو، جا کہتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا کی محبت، جس کو آپ سمجھ لیں، رتبے، اونچائی، بڑا بن جاؤں، مالدار ہو جاؤں، فلاں ہو جاؤں، دنیا مجھے یہ سمجھے، میں منسٹر بن جاؤں، میں پرائم منسٹر ہوں، میں یہ ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حب جا ہے، اندر چھپی ہے ہماری. اور دوسری حب با، شہوات، ڈیزائرس بھرا پڑا انسان. نہیں دو کر لیتے ہیں، یا نہیں تین کر لیتے ہیں، نہیں یا یہ ہو جاتا ہے. یہ سب حب با ہے. یہ جتنی بھی ہیں حرام کاری ہیں، جتنی چیزیں گزر رہی ہیں، خواہشات کی ساری حب ہیں، سب گناہ اسی سے نکلتے ہیں. حسد، غیبت، حسد، جو بھی کچھ ہے، حب جا اور حب با، ان دو چیزوں نے ہماری اس صلاحیت کو مدھم کر دیا، چھپا دیا. چھپا دو، ختم نہیں کر سکتی اس صلاحیت کو. کیسے؟ اس کی مثال چھوٹی سی دے دوں آپ کو. چوتھویں کا چاند کتنا خوبصورت چیز ہے.
جس وقت آسمان پہ وہ نکل جاتا ہے تو کوئی حسن اس وقت دنیا میں اس سے خوبصورت حسن نظر نہیں آتا. اس وقت کوئی شاعر ہو تو سب سے زیادہ حسن پوچھو تو کہے گا اس چاند کا حسن کس کا ہو سکتا ہے؟ ہاں بس ایک ہی کا ہو سکتا ہے، چاند جیسا حسن ہو سکتا ہے. شاعر کی بات کرو، بس میرے محبوب کا جیسا چہرہ ہے اس کا، تو بس اس کا زیادہ محبوب تو اس کو اپنا محبوب نظر آتا ہے. تو گویا کہ مرکز حسن بن جاتا ہے، سینٹر آف بیوٹی جس کو کہیں گے آپ، چاند ہوگا. ہر حسین چاند نکلا تو آپ نے کسی نے حسن کی مثال دینی تو آپ چاند کی طرف اشارہ کریں گے، یار اتنا حسین ہے. بیٹے کہ میرا بیٹا چاند کی طرح ہے، چاند اتنا حسین ہے کہ آسمان کو چمکتا ہے تو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے. یہاں یہ تک کہ زمین کے ذرات جو ہیں وہ بھی چمکنا شروع ہو جاتے ہیں. اور کبھی آپ کو اتفاق ہو تو میں نے دیکھا، ویسے میں شاعر آدمی ہوں کہ سمندر کے کنارے میں جا کے ٹھہرتا تھا 14ویں کی رات پر، تو ہر لہر جو اٹھتی تھی اس میں ایک چاند کا جو روشنی عکس ہوتی تھی تو ایسا لگتا جیسے چاندی کی لہریں ڈوبتی آ رہی ہیں. تو وہ تو حسن شاعری کے لیے تو بہت بڑی چیز، بڑی بڑی غزلیں اور نظمیں ہو جاتی ہیں. وہ کس کا حسن ہے سارا؟ لیکن اتنے حسن کو فوراً کیا ہوتا ہے کہ سب چند کالے بادل آتے ہیں، کہیں سے گھومتے نکل آئے اس وقت آوارہ بادل، چلتے چلتے انہوں نے کہا چلے ادھر سے نکل جاتے ہیں. جب ادھر آئے تو جب چاند کے سامنے آئے تو چاند کا سارا حسن مائل ختم ہو گیا، مدھم ہو گیا. حسن موجود ہے لیکن بادلوں نے اس کو ڈھانپ لیا. مائن اسی طرح وہ صلاحیت ہر مومن کے اندر اور مومنات کے اندر موجود ہے، مرد عورت میں، لیکن حب جا اور حب با جب آئی تو اس کے حسن کو ڈھانپ لیا، وہ چھپ گیا. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اتنی بڑی صلاحیت جس سے ہم دنیا میں پہچانے جائیں گے اور آخرت میں اس کے بعد اسی سے پہچانے جائیں گے. اس کو کیا ہوا؟ حب جا حب با کے بادل آئے کالے اور انہوں نے اس کو ڈھانپ لیا، وہ چھپ گیا چاند کی طرح. موجود ہے، چاند بھی موجود ہے، جیسے وہ بادل چھٹیں گے مطلب ہٹیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ چاند پھر نکھر آئے گا اور پھر روشن ہو جائے گا. تو وہی انسان کی صلاحیت جو ہے وہ کس میں چھپ گئی؟ وہ بجا اور بار کے بادلوں کے اندر چھپ گئی. اور جب یہ چھپ گئی تو معاملہ کیا بنا؟ اتنا اندھیرا ہو گیا ہمارے اندر، اتنا ڈارکنیس ہو گیا کہ ساری صلاحیتیں جو تھیں اللہ کو پہچاننے کی جتنی بھی تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی انسان کی. اور فرق اتنا ہو گیا کہ جیسے زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے اس انسان میں. یاد رکھنا، ایمان ہونے کے ساتھ بھی اس انسان میں اتنا فرق ہوتا ہے. قرآن بتاتا ہے کہ جیسے وہ انسان، اس کی اب میں مثال دوں، قرآن کہتا ہے تو اس کی مثال میں دوں گا، یہ جانور سے بھی بدتر ہے، کتے بلیوں سے بھی بدتر ہے یہ شخص. یہ وہی شخص ہے کہ جس کا عروج اتنا تھا کہ میں نے فخر کیا تھا اس انسان پر اور میں نے اس کو یہ صلاحیت بخشی تھی. لیکن جب بعد میں اس کی صلاحیت چھپ گئی، روشن چھپ گئی، تو اب انسان کی مثال کیسی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ ساری مخلوق میں بدتر ترین جو مخلوق ہے اس سے زیادہ بدتر ہو گیا. کیونکہ اس کے کام کیا ہوتے ہیں کہ وہ قتل کرنا ایک سیکنڈ کا کام سمجھتا ہے، کسی کو لوٹ لینا ایک منٹ کا کام سمجھتا ہے، کسی پہ ظلم کرنا وہ کوئی بات ہی نہیں سمجھتا. وہ فعل و کام اس سے ہوتے ہیں کہ انسانیت کے یہ آسمان اور زمین دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے شخص، یہ کیا ہو گیا اس انسان کو. نہ کوئی رشتے اس کے ہاں، نہ کوئی تقدس کسی کا، نہ کسی کی عزت کسی کی، نہ کوئی، بس حب جا اور حب مال. اگر مال کے لیے اس نے گردن کاٹنی ہے، ماں کو قتل کرنا ہے، 22 رشتے توڑنے ہیں، لوگوں کا مال کھانے ہیں، وراثتوں پہ اپنی زندگی جما دانی ہے، ہر ایک کے حقوق کو کھا جانے ہیں، اس ایمان کے ساتھ بڑے آسانی سے کر جاتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ابھی حج کر کے آیا ہوں، تو عمرہ کر کے آیا ہوں، میرے بیٹوں تو یہ کر لیا، میری بیٹی نے تو اتنا کر لیا، فلاں کر لیا. کوئی احساس نہیں ہوتا اس کو. تو اللہ کہتا ہے کہ مخلوق اس پہ تعجب کرتی ہے. کتا اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ میں تو پھر بھی اپنے مالک کا وفادار ہوں، تو مجھ سے بھی گیا گزرا ہے کہ 2 ٹکڑے، ایک روٹی مجھے دیتا ہے، ہڈی دیتا ہے میرا مالک، مجھے ایک روٹی کا ٹکڑا دیتا ہے، تو میں اس کی وفاداری کرتا ہوں، ساری رات چوکیداری کرتا ہوں، اس کے پیچھے دم ہلا کے ہلتا ہوں. وہ مجھے کہتا ہے بیٹھ جا، میں بیٹھ جاتا ہوں، مجھے کہتا ہے باہر نکل، میں باہر چلا جاتا ہوں، ڈانٹتا ہے میں ڈانٹ کو برداشت کرتا ہوں. اور تو اپنے مالک کو اتنا بھول گیا، اتنا فراموش کر دیا کہ جن چیزوں کو اس نے منع کیا وہ کہتا ہے مجھے ناپسند ہے، یہ حرام ہے، یہ بری چیزیں ہیں، اس سے میں ناراض ہوتا ہوں، اس سے میں خفا ہوتا ہوں، تو مجھے ناراض کر دیتا ہے.
اسی چیزوں کو بانگ دوہل تو کرتا ہے کہ جہاں میں تو کروں گا، جو کرنا ہے تو کر لے، اور کہتا بھی ہے کہ میں تجھ پہ ایمان بھی رکھتا ہوں. ایسا ہے بھائیو؟ نہیں ہے. سچ سے بتا، یہ ہے دنیا کی سٹوری نہیں، ایمان والوں کی سٹوری. کرتے ہیں اور جواز دیتا ہے، اپنے مالک کو کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے، سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے. ہم کیا کریں گے؟ ہمیں وقت کی ضرورت ہے دنیا میں، سے ہم کیا کریں گے؟ فلاں بھی تو یہ کر رہے ہیں جی، ہم بھوکے مر جائیں جی، اپنے بچوں کو نہیں پالنا جی، ہم نے دنیا میں نہیں رہنا جی. بھول جاتے ہیں. ان اللہ سریع الحساب. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بیوقوف. آیت ذہن میں نہیں آ رہی، بڑی خوبصورت آیت ہے کہ جب مجرم بن کے تو میرے پاس آئے گا. تھوڑی پیاری آیت ہے کہ جب مجرم بن کر تو میرے سامنے آئے گا تو اس وقت تو کیا کرے گا؟ جب تو ایک مجرم بنا ہوگا اور میرے کٹہرے میں تو کھڑا ہوگا. اور کب ہوگا؟ ان اللہ سریع الحساب. بہت جلد یہ سین تو دیکھنے والا ہے. اگر تجھے یقین نہیں آتا تو جا اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈ جو دنیا سے چلے گئے کہ جلدی ہوا یہ معاملہ نہیں ہوا. کبھی وہ پیدا ہوئے ہوں گے، کبھی وہ بچپن میں اسکول گئے ہوں گے، کبھی ان کی شادی ہوئی ہوں گی، شادی ہونے کے بعد بچے پیدا ہوں گے، بچوں کی ذمہ داری کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھا ہوگا، نہیں جی میں اس کی شادی کر لوں، کرتے کرتے غائب ہو. ان اللہ سریع الحساب. جب قبر میں گئے مجھے کتنی دیر لگی؟ کہتے جی 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا مجھے. تو وہ بچے کہتے پتہ نہیں کب پالے تھے، میں نے کیا ہوا تھا، اللہ مجھے تو کچھ یاد نہیں. اللہ کا قرآن بتاتا ہے اس کو. اس وقت تم میرے سامنے کیسے کھڑے ہوگے؟ ایک مجرم کی حیثیت میں کھڑے ہو. تم جرم کر کے آئے ہوگے اس دنیا کے اندر، بڑے بڑے جرم کیے ہوں گے. کون سا بڑا، سب سے بڑا جرم کیا ہوگا کہ اس صلاحیت کو دعایا تم نے حب جا ماں پہ، جو کہ تجھے بہت اونچا لے جانے والی تھی، اس کے بعد تو جانور سے بھی بدتر بن گیا. اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوا، صبح سے شام تک تیری نافرمانی تھی، جبکہ میرا سبحان اللہ، میرا شان اور میری عظمت یہ ہے کہ پوری کائنات مجھے پہچانتی ہے. فرما یعنی انکار کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، کسی پتے کو گنجائش نہیں ہے. یہ جو مکھی پیدا کرتا ہوں اس کی گنجائش نہیں ہے. جس مکھی کو میں نے کہا ہے تو نے شہد بنانا ہے، قیامت تک وہ شہد بناتی رہے گی. صبح سے لے کے اس کا کام یہ ہوگا، میرے رب نے کہا ہے میری مخلوق کے لیے شہد بنا. صبح سے نکلے گی، پھولوں پہ جائے گی، رس چومے گی، رس چوم کے آئے گی، بیٹھ کے شہد بنائے گی. وہ کہے گی اس سے بڑا میرے کو ڈیوٹی نہیں، یہی میرا ذکر ہے اللہ نے جو مجھے دیا ہے. بولے سبحان اللہ. تو مخلوق تو یہ افضل مخلوق ایسی ہے کہ بالکل پٹا کھل گیا. پٹا سمجھتے ہیں نا، پٹا کہتے کسی گلے میں ڈال کر رکھ لو، اس کا پٹا ہی کھل گیا. اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کسی نبی کی امتی ہوں، میرے پاس قرآن ہے ہی. ہمیں جو ہمارے خواہش کہی اس کو کہتے ہیں یہ حب با کی بات کر رہا ہوں. جب اس کی خواہش اس پہ غالب ہوتی ہے کہ اب میرا دل کر رہا ہے میں یہ کام کروں، رات کا وقت میں کروں گا، روک کے دکھا اللہ تو مجھے کس طرح روک سکتا ہے؟ میں یہ کروں گا. میرے پاس پیسہ ہے، بہترین صوفہ ہے، یہ سب کچھ میں نے سجایا ہے، میرے پاس پیسہ تھا میں لے کے رہا ہوں، جو پٹن دباؤں گا پروگرام دیکھوں، ننگی چیز دیکھوں گا، جو چاہے دیکھوں گا. روک کے دیکھ مجھے کیا کرتے، تیرے فرشتے کیا کر سکتے ہیں. انڈائریکٹلی اس چیلنج ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب انسان کو گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے. وہ عورت مرد کھڑے ہو کر چیلنج کر رہی ہوتی ہے، دل میں چاہے کتنا کہہ کہ مجبور ہوں، کچھ نہیں مجبوری نہیں ہوتی. اللہ کے آگے مجبوری. مثال جب کائنات کو بنایا اور تمہیں بنایا تو ایک ہی مثال تھی کہ جو سب سے بڑی عبادت میں مشہور ہستی تھی اس نے صرف ڈائریکٹلی انکار کیا تھا. صرف یہ کہا تھا اللہ میں افضل ہوں، یہی کہا تھا. تو اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، قیامت تک کے لیے اس کو شیطان ملعون بنا دیا. ہم تو صبح سے شام تک اس کی جو نافرمانی کو تو حد ہے. ہم کہتے ہیں یہ حدیث میں ہے، چھوڑو جی کون سی حدیث ہے، ہمیں کیا پتا، سب بنائی باتیں ہیں جناب. کیا قرآن کی ہے سناؤ جی، یہ کوئی ترجمہ بات نہیں، کس کا ترجمہ بتا، یہ اس زمانے کی بات ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اب تو یہ ایسی چیز نہیں ہے. واللہ یہ باتیں ہیں. اور کیا میں تو ایماندار ہوں، سب سے بڑا مسلمان ہوں. تو اللہ کہتا ہے کہ اس حالت میں تو مرنا چاہتا ہے، کوئی مرنا چاہتا ہے ایسے؟ سوچیے کیا بچائے گا ہمیں. فرعون کو کسی نے بچایا، قارون کو کسی نے بچایا، سکندر کو کسی نے بچایا. کتنے بڑے بڑے مالدار لوگ. قارون کی جتنے دولت تھی وہ تو آپ جانتے ہیں کتنی بڑی دولت تھی کہ اونٹوں کے اوپر اس کی
جو خزانے تھے اس کی کنجی جاتی تھی، اور جب زمین میں دھانسا تو پتہ ہی نہیں چل سکا. یہ مثالیں دی اللہ پاک. لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ صلاحیت کیسے چھپ گئی؟ حب جا اور حب چھپا دی. بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں دوستوں. موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور ہم اس پوزیشن میں ہے جو میں نے آپ کو نقشہ پیش کیا ہے. آپ تو نہ ہو نیک آدمی، میں تو ہوں بھائی، سیدھی بات ہے. آپ نہ ہو کہ میں تو آپ کو پہلے بتا دیا کہ میں اپنی باتیں کر رہا ہوں، آپ کو اپنا دکھ سنا رہا ہوں، آپ سننے آگے تو سنتے رہیں، لیکن مطلب آپ کا کہنے کا نہیں ہے. آپ تو نیک آدمی ماشاءاللہ، مجھے پتہ ہے اچھے آدمی، میں تو اپنا دکھ سنا رہا ہوں آپ کو. بھائی مرنے کا وقت آ گیا، پوزیشن میری یہ ہے، تب کیا کیا جائے؟ ایک ہی چیز ہے، کیا چاند کو دیکھتے ہیں. اللہ کہتے چاند کو دیکھ کتنا حسین تھا. اللہ تعالیٰ تھا تو بہت حسین. کس نے اندھیرا کیا اس کا؟ کہتا بادل آئے تو نے بھیجے، شرار بادل تھے، شریر بادل تھے کالے، آئے انہوں نے ڈھانپ لیا اس کو، تو اندھیرا کر دیا. اچھا تو پھر میں نے کیا کیا اس پہ روشن کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ پھر تو نے کہیں سے ہواؤں کو بھیجا. بولے سبحان اللہ. کام کی بات آ رہی ہے، اب ذرا غور سے سننا. میری باتیں سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں؟ پتہ نہیں، میں تو باتیں کرتے رہتا ہوں، اللہ کرے سمجھ نہیں بات. شاہد آدمی ہوں، اب تک تو کیا مارتا ہوں. تو اللہ کیا کہتا ہے کہ پھر جب اندھیرا آ گیا تو بادلوں کو کس نے ہٹایا؟ اللہ تو نے کیسے ہٹایا؟ میں نے. ہم کہتے ہیں ہم نے جو دیکھا تو ایک کو ہوائیں چلا دی تو نے، اور جب ہواؤں کو رخ ان کی طرف کر دیے، بادل بدماش جا ہی نہیں رہتے، اسے روکے ہوا تھا روشنی کو، سب کو اندھیرا کیا تھا چاند کی روشنی کو. تو نے کہیں سے حسین ہواؤں کو بھیجا، ہواؤں کے جھونکے جو چلے تو ان بادلوں کو بھگا کے لے گئے. سبحان اللہ. کہتا ہو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھیں قرآن، ہمت آ جائے گی انشاءاللہ. ابھی سمجھنے والی بات ہے دوست. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا. بولے سبحان اللہ. وہی بات جو میں نے سب بتائی تھی، قرآن کا ثبوت دے رہا ہوں آپ کو کہ انسان تجھے سب سے پہلے میں نے دولت کون سی دی؟ اللہ ولی الذین آمنوا. کون سی دولت تھی؟ ایمان کی. اور صلاحیت کون سی تجھے دی تھی؟ بولے اونچے. اللہ کہتا ہے صلاحیت کون سی تھی؟ کہ تیرے اندر جو صلاحیت میں نے رکھی تھی وہ کیا صلاحیت تھی؟ کہ تو میرا دوست بن سکتا تھا. ہائے ہائے، بولو سبحان اللہ. ہر زید میں، ہر بکر میں، ہر بچی میں، ہر عورت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے صلاحیت ایمان کے ساتھ جو دی، جو نعمت جو میں نے دی وہ کیا تھی؟ تو اگر چاہتا تو اللہ تجھے اپنا دوست بنا لیتا. ولی الذین، اللہ ولی الذین آمنوا ولی الذین. اللہ کہتا ہے میں اپنا دوست بناتا اور تجھے دوست بنا کے میں تیرا اعلان کرتا. کائنات میں تیرا اعلان ہوتا، جب جاؤ میں نے اس بندے کو اپنا دوست بنا لیا. پھر کیا ہوتا کہ پوری کائنات کا چپا چپا کہتا جی اللہ تعالیٰ تیرا دوست ہے تو ہم بھی اس کے خادم بن گئے. کیا بن گئے؟ تو جس کی کائنات خادم ہو جائے، اللہ کا دوستی کو کم بات ہے. اللہ کہتا ایک منسٹر کہتا ہے یہ میرا وزیر ہے صحت کا، تو سارے ہاسپٹل والے کہیں گے جی ہم اس کے خادم ہیں. کیا کہیں گے جی؟ ہم تو اس کے خادم ہیں. جی آپ کا وزیر ہے، ہم اس کے خادم ہیں جناب. ڈاکٹر، سرجن، جو کچھ ہاسپٹل جو کچھ چل رہا ہے جی ہم تو اس کے خادم ہیں. منسٹر اعلان کرتا ہے کہ یہ میرا منسٹر ہے فوڈ کا، جتنے بھی فوڈ جی ہم تو اس کے خادم ہیں. بڑے بڑے لوگ کہیں گے ہم تو اس کے خادم ہیں. کہتے یہ نہیں کہتے. تو اللہ نے کہا اللہ والذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کائنات سنو، اس ایمان والے کو میں نے اپنا دوست بنا لیا. اے جبریل کہتا اللہ تو بس ہاں اللہ تعالیٰ کہ جا اعلان کر پورے، تو سردار ہے سب فرشتوں کا، اعلان کر پوری کائنات میں اپنی آواز سے، چپا چپا زمین میں، ایک چیونٹی سے لے کے، ایک پتنگ سے لے کے، ساتوں سمندروں کی تہ تک جو مچھلی ہے، جو کیڑا ہے، اس تک اپنی آواز کو پہنچا دے کہ پہچان جانا اس شخص کو، فلاں شخص جو فلاں بستی میں بیٹھا ہے یہ آج سے میرا دوست ہے. کائنات جواب دیتی ہے، وہ ساتویں سمندر کے نیچے سے کیڑا جواب دیتا ہے اب لبیک بلا لبیک اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ ہم نے قبول کیا تیرے دوست کو، ہم اس کے خادم بن گئے. اب اس کو شیری پہچانتا ہے، بندری پہچانتا ہے، چرند پہچانتا ہے. اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ الولی اللہ، ایک اللہ کا دوست زو میں چلا گیا یہاں. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. یہ عجیب کرامت تھی اس کی. زو میں چلا گیا، جماعت اس کی ساتھ تھی. جب وہ شیر کے پنجرے آ گیا تو سارے شیر جمع ہو کے سجدے میں سب گرے گئے اس کے سامنے. اور جب ہاتھی کے پاس گیا تو سارے ہاتھیوں چیخ مار کے سامنے آیا اور سونڈوں کو نیچے کر لیا، کیونکہ اعلان ہو چکا تھا اس کا کائنات میں.
ہر چیز اس کو پہچانتی تھی. زوال نہیں سمجھ سکے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا چیز ہے کہ سارے چیخ ماری پہلے شیر نے, چنگاڑا سارے جو بھی شیر تھے سب جمع ہو گئے, واللہ جمع ہو کے سامنے آ گئے اور سب نے سروں کو جھکا دیا اپنے. کیوں کہ آمنا صدقنا, ہم نے رب سے سنا ہے تو اس کا دوست ہے, ہم تیرے خادم ہیں. بتائیں خدمت ہم آپ کی کیا کر سکتے ہیں, آپ ہمارے یہاں آئے ہوئے ہیں اور اپنی حال زبان سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری دعا ضرور کر کے جائیں, اللہ ہم سب کو بخش دیں. میرے بھائیو, اللہ کے اعلان کو کم ہے, یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا, حدیث میں ہے یا نہیں ہے, مانتے ہیں چیز کو پھر مانے. وہی انسان ہے ہم جو ہیں, یہ ہے ہماری قیمت. آج یہ بولے لگوا لو دوستو, نکلو حب جا اور حب با کے بادلوں سے. سبحان اللہ, بہت قیمتی چیز ہو تم, مت بکو ان گھٹیے چیزوں پر, چند چیزوں پہ اپنے آپ کو مت بیچو, خواہشات پر مت اپنے آپ کو ختم کرو. جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حرام کر دو, گھروں سے نکال دو کہ حرام ہے, ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے, میرا رب اس سے ناراض ہوتا ہے. جس مال سے اللہ نے ناپسندگی کی ہے اس کو حرام سمجھو, اس کو خون سمجھو, اس کو خنزیر سمجھو, اس کو ہاتھ نہ لگاؤ, اس پہ اپنے آپ پہ خرچ نہ کرو, اپنے بچوں پہ نہ خرچ کرو. اپنے بچوں پہ خرچ کرو گے اللہ کہتا ہے میں سزا دوں گا, 7 پشتوں تک تیرے بچوں سے حرام پیدا کراؤں گا, جو تیرے سامنے کھڑے ہوں گے, تیرے سامنے ان پیسوں سے بدماشی کریں گے, تیرے سامنے پیسوں کو لٹائیں گے اور تو کچھ بھی نہ کر, 7 پشتوں تک. ہاں اگر تو میرا دوست بنتا ہے, سبحان اللہ, 7 پشتوں تک نہیں, قیامت تک تیرے پشتوں سے میں اپنے دوست پیدا کروں گا. تو نے مجھے بیچ دیا اپنے ہاتھ. کوئی جذباتی بات تو نہیں کر رہا دوستو, بالکل صحیح بات کر رہا ہوں, میں اپنے سے کہہ رہا ہوں. عقل کر, انسان بنو, اپنے آپ کو سیدھا کر. فرق کی بات ہے. پھر ہم اللہ سے گفتگو کریں ایک ابھیان کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے تیری بات, تو نے ہمیں مثال بھی دیا ہے کہ ہمیں تو نے بہت بڑی صلاحیت دی, ہم تیرے دوست بن جائیں. تو نے ہمیں بالکل چھوٹ بھی دی ہے, غلطی ہماری ہے. اب ہم گر گئے ہیں کس میں, حب جا اور حب با نے. ان بادلوں نے ہماری صلاحیت کو, جس سے چاند کو گھیر لیا تھا, تو وہ بھی تو ہم اس میں گر گئے ہیں. میرے مولا, بادلوں کو تو نے ہٹا دیا تھا. سنے غور سے اس بات کو, بادلوں کو کس نے ہٹایا تھا؟ بولو اونچا, اللہ نے. کس طرح ہٹایا تھا؟ اللہ نے ہواؤں کو بھیج دیا تھا. میرے مولا, ہم نے کائنات میں تیرا نظارہ دیکھا ہے کہ وہی چاند چمکتا چمکتا اندھیرا ہو گیا تھا اور تو نے پھر بادلوں کو ہٹایا تو پھر روشن ہو گیا تھا. یا اللہ, ہم بھی حب جا باقی مال میں گھسے ہوئے ہیں, اندھیرا چھائے ہوا ہے. صلاحیت میں صلاحیت موجود ہے, وہ نور موجود ہے, ہمیں پتا ہے, صرف ان بادلوں کو ہٹانا ہے. ذرا ہمیں تو بتا ہم بادلوں کو کیسے ہٹائیں. ذرا غور سے سننا اس پیغام کو دوست, اٹینٹیو ہیں آپ, سن رہے ہیں میری بات, اس میسج کو لے لینا. بہت زبردست آپ کے سامنے جملہ پیش کرنے لگا ہوں قرآن کی زبان کے اندر. مضمون اگر آپ سمجھ گئے اور آپ اور میں اگر صحیح ہونا چاہتے ہیں, ہم اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, یا اللہ اس حب جا اور حب بال کے بادلوں کو ہٹا دے ہمارے جسم سے, روشن کر دے ہمارے اس نور کو جو اندر گھسا ہوا ہے تیری ولایت کا, اور ہمیں اعلان کر دے ہمارے ناموں کا تو کائنات میں ولایت کا. اللہ جواب دیتا ہے کہ میں نے چاند کا بھی انتظام کیا تھا, اس کو ہٹایا تھا نا, اللہ ہٹایا تھا. تو سنو پھر بھی تم ہٹا دو. غور سے سنیں, قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. اعلان ہوا استاد, کیا کہتے ہیں اللہ پاک کہ جس طرح میں نے ان ہواؤں سے ان بادلوں کو ہٹا کر اس چاند کو نکال لیا تھا, اسی طرح میں نے تمہارا انتظام بھی کیا ہوا ہے. تم اگر چاہو تو تم حب جا حب بارک کے بادلوں کو ہٹا سکتے ہو, اس کا میں نے تمہارے لیے انتظام کر دیا ہے. کیسے؟ یا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا, میرے ذکر کے دامن کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ. کثیر زبان سے نہیں, کثیرا, اور اپنے دل کو ذکر کی طرف راغب کرو. اور کوئی زبان کثیر نہیں کر سکتی, ہاتھ کثیر نہیں کر سکتا, منہ کثیر نہیں کر سکتا, ماتھے کثیر نہیں کر سکتا, صرف ایک دل کا ذکر ہے جو کثیر کر سکتا ہے. اللہ فرمائے گا پھر سنو, اگر تم بادلوں کو ہٹانا چاہتے ہو ایمان والو تو کیا کرو, اپنے دلوں کو میرے ذکر کے ساتھ منور کرو, قلبی ذکر کو اپنے اندر جاری کر لو.
وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح اور شام پابندی کے ساتھ بیٹھ کے میرا ذکر کرو. بولے سبحان اللہ. اب تو خوش ہوں بھائیو، کسی اللہ کا ولی کا ہاتھ لگ گیا، ماشاءاللہ دیکھو کیسی باتیں ہو گئی. سبحان اللہ ہے نا. قرآن بتاتا ہے کیسا عمل لگا دیا اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے. کتنا بڑا ولی ہوگا وہ جو پاکستان میں بیٹھ کے اس نے یہاں روشنی پیدا کر دی. سبحان اللہ. حضرت علی مرتضیٰ نور القدر، اللہ اس کی قبروں کو روشن فرمائے. اس سے بڑا کوئی ثبوت ہو سکتا ہے ولایت کے؟ مجھے آپ بتائیں کہ رہنے والا پاکستان میں بھی ایک گاؤں کے اندر بھی ایک بستی میں بھی ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر بھی ایک کوٹری میں بھی ایک چٹائی، وہاں بیٹھ کے اس نے کہا جاؤ لندن کے اندر اللہ کے ذکر کو عام کرو. میں نے کہا حضرت کیا بات کرتے ہیں آپ، اس حجرے میں بیٹھ کے آپ نے انگلینڈ دیکھا ہے؟ تو حضرت نے مجھے انگلینڈ کی ساری باتیں بتا دی. مجھے لگا جیسے حسان کوئی انگلینڈ کے رستے بھول گئے ہوں. سبحان اللہ. میں حیران ہوں گی یہ باتیں حضرت کر رہے ہیں، اتنی معلومات حضرت کی. جاؤ، مجھے کہا اٹھ جاؤ ایسے، جاؤ اللہ کا ذکر دو. وہاں ذکر کے لیے کمی، جو زمین پیاسی ہے وہاں ذکر کوئی نہیں کر رہا. وہاں سے حکومت چلتی ہے ایک اللہ کے ولی کی. آج بیٹھ کے زید و بکر کے دلوں کو نور چھا رہے ہیں اللہ کا ذکر. سب بےحو بکرتوں سے میں اور آپ کر سکتے تھے. بدماش، لچے بدماش، شرابوں میں گھومنے والے، پبوں میں گانے والے، حرام کاری کرنے والے، بیمان، ریاکار، سود خور، برا نہ ماننا یہاں کی اسٹوری بتا رہا. نہ حرام کا پتہ، نہ حرام کا، بے پردہ، پوریاں لباس، شہوات میں ڈوبی عورتیں، گھروں کے اندر بدماشیاں، علم کو بیچنے والی لڑکیاں اور لڑکے، دارالعلوموں میں تماشے. اللہ کے ولی نے کہا کہ اندھیرا ہو چکا ہے، بادل چھا چکے ہیں، حب جا حب باقی جا اللہ نے انتظام کیا ہے. کس چیز کا؟ یا آمنوا ذکر اللہ کثیرا، کثرت کون سے ذکر؟ ان کو ذکر کل بھی سکھانا. اور سب ایک دن بھی تیرا ایسا نہ گزرے چاہے تجھے سڑک پہ بیٹھنا پڑے، صبح کا ذکر اور شام کا ذکر کبھی ختم نہ کرنا. آج 50 سال ہو گئے الحمدللہ، بالکل ختم نہیں ہوگا. مسجدوں سے نکالا، جگہوں سے نکالا، حالات بدلے. 50 سال میں کوئی دن سوائے اس کے کہ جب میں بیمار ہو گیا ہوں، اس عاجز سے کبھی اللہ کا ذکر مجمع کا نہیں چھوٹا. یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی دوستو، اس کو کہتے ہیں اللہ کے دوست. جن نکالنے والے نہیں ہوتے، بیٹے دینے والے نہیں ہوتے ہیں. ہم تو اس کو اللہ کے لیے مانتے ہیں. جی یہ ہو گیا دکان چل پڑے جناب، یہ ہو گیا تو فلاں ہو جائے، یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا جناب. ان کے بڑے بڑے بورڈ لگتے ہیں. ہاں جو یہ چاہتا ہے میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے اور فلاں اور پتنی کیا کیا، محبوب بھاگتا چلا جائے، محبوب چلا جائے، زنجیروں میں کھینچتی ہی عورت آ جائے. اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ وہ وہی کام کرتے ہیں. یہ وارث رسول ہیں، یہ علماء وارث رسول ہیں جس کی میں نے بات آپ کی ہے. ہزاروں میل دور ہو کر نظر قلم پھیرتے ہیں تو فیض جاری فرما دیتے ہیں اللہ. اس کو کہتے ہیں علم صادق، علم حق. اور یہ وارث رسول یہ عالم ہے. جہاں قرآن میں ذکر ہے نا عالموں کی تعریف آئی ہے، حدیثوں میں ان عالموں کی تعریف آئی ہے. انما یخش اللہ من عبادہ علماء. اللہ عنہ کو ہوتا ہے کہ عالم وہ ہے، درس نظامی والا عالم نہیں. برا نہ ماننا میری باتوں. فرغات والے عالم نہیں، ہمتے تو وہیں سے عالم ہیں. کہتا ابھی تو ابتدا ہوئی ہے ان کے علم کی، ابھی تو جانا ہے انہوں نے دارالعلوم سے، انہوں نے بھی جانا ہے، درس نظامی جانا ہے. عالم بنے ہی نہیں. عالم بننے کے لیے سبحان اللہ کسی اس جو عالم گیر ہے، جو عالم بناتا ہے، اس کے پاس جاؤ. ابھی جب وہ ڈگری تمہیں دے دے کہ تم آج عالم بن چکے ہو، تو پھر تم بھی اسی طرح حضرت نانوتوی کی طرح، حضرت رشید گنگوی کی طرح، حضرت سہارپوری کی طرح، حضرت نانوتوی کی طرح پھر اعلان کرو کہ آج پتا چلا ہم عالم بن چکے ہیں. یہ ان کے اعلان ہے. غلط کہہ رہا ہوں صحیح؟ علماء کرام موجود ہیں، مجھے بتائیں. اللہ نے کہا وہ کیوں عالم بنے؟ انما یخش اللہ من عباد العلماء، کہ ان کے اندر خشیت پیدا ہو گئی تھی. اتنی بلندی پہ جانے کے باوجود بھی وہ سب سے کمتر سمجھتے تھے اپنے آپ کو. وہ کبھی کسی کو جاہل نہیں کہتے تھے، غیر عالم نہیں کہتے تھے، کسی کی تحقیر نہیں کرتے تھے، کسی کی بے عزتی نہیں کرتے تھے. نہیں، ان کے یہاں کوئی تشخیص نہیں تھی کہ تو جاہل ہے میں عالم ہوں تو نہیں. نہیں کبھی نہیں تھا. سواحل ہی پیدا نہیں تھا. بلکہ کبھی ایسا ماحول ملتا
تو خود اپنے کو کہتے تھے میں جاہل ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں، تم تو نیک آدمی ہو، تمہیں پتا ہو. کیوں کہ انہیں خشیت پیدا ہو گئی تھی. ضرور جائیں درس نظامی میں، ضرور جائیں دارالعلوم میں، ضرور وہاں سے علم سیکھیں، لیکن اس کے بعد علم کی تکمیل کہاں سے ہوگی؟ بخاری شریف کے ختم سے نہیں ہوگی. نہیں، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرے آدمی، تو خشیتیں اور تواضع پیدا کرے کہ جس کے بعد سند لگ جائے. کدھر سے سند لگتی ہے؟ وہ اوپر سے اللہ کی لگتی ہے کہ آج میں خشیت پیدا ہوگی ہے، آج یہ وارث نبی بن چکا ہے یہ شخص. پھر اس کی زبان سے کبھی بکواس نہیں نکلے گی، کسی کے خلاف بات نہیں نکلے گی، کسی کی تحقیر نکلے گی. خدا کی قسم جو حدیث نکلیں گی وہ نور نکلے گا، وہ نور نکلے گا. کسی کی تحقیر نہیں ہوگی، کسی پہ کرٹیسائز نہیں ہوگی، کسی پہ تنقید نہیں ہوگی، چاہے کوئی کتنے غیر مذہب آدمی ہے، چاہے کوئی بدعتی ہے. سوال میں نے اپنے حضرت کو، بڑے بڑے لوگ آتے تھے، ہر مسئلے کے آتے تھے، خدا کے کبھی بھی کسی کے خلاف بات کرتے دیکھا ہی نہیں، طنز سنی ہی نہیں، تحقیر سنی ہی نہیں. سب کے لیے ایک عزت کا مقام ہوتا تھا، اونچا مقام ہوتا تھا. اور وہاں ہم نے پڑھتے دیکھے لوگوں کو الحمدللہ کہ کس طریقے سے اپنے مسئلوں کو چھوڑ کے سچی راہ اور سیدھے راستے پہ لوگ آگے پہنچے. آج وہ عالم کہاں ہے دوست؟ مجھے بتائیں. وہ زمانہ ختم ہو گیا. تو کیا ہوا اعلان اللہ کی طرف سے کہ اگر تم بادلوں کو چھانٹنا چاہتے ہو تو میں نے انتظام کیا. وہ انتظام کیا ہے کہ اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے منور کرو، صبح شام کا ذکر پابند کرو. یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر کثیرا وسبحوا بکرۃ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. اللہ یہاں کیا گارنٹی دیتے ہیں کہ جب تو یہ قدم اٹھائے گا تو میں بھی اور میرے فرشتے بھی تیری مدد کریں گے. یصلی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میری مدد آئے گی. کیا مدد ہوگی؟ جب تو نفس اور شیطان کے پھر اس طرف جائے گا تو میری مدد یہ ہوگی کہ فرشتے اور میں تجھے اس طرف جانے نہیں دیں گے، انشاءاللہ تجھے بچا کے رکھیں گے. تو نے میری طرف قدم اٹھا لیا ہمت کر کے، تو فکر نہ کرنا، پھر تو گناہ نہیں پھر کرے گا. تیری نفس تجھے کہے گا، تیری ڈیزائر تجھے کہے گی کہ یار یہ کام کر، یہ کام کر، لیکن کیا ہے؟ یصلی علیکم ملائکۃ. تیرا رب تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تیری مدد کرتا رہوں گا، میرے فرشتے تیری مدد کریں گے، تیری فرشتے میرے پاس دعا کریں گے، تیرے استغفار کی دعا کرتے رہیں گے. ہر وقت میرا ہر آسمان پر فرشتہ تیری طرف رکھوالی کرے گا کہ کہیں غلط قدم نہ اٹھائے، کیونکہ تو نے قدم اٹھا لیا ہے اپنے بادلوں کو چھانٹنے کے لیے، اور صبح اور شام اپنے دل کو تو نے ذکر کے ساتھ منور کر لیا ہے. اللہ کی مددیں تیرے ساتھ چل پڑی ہے. یہ ہے اللہ کے ذکر ساتھ. اور پھر آگے فرماتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور. سبحان اللہ. جب تو یہ ایکشن لے لے گا تیرا وعدہ پورا ہو جائے گا. جس طرح چاند سے بادلوں کو میں نے ہٹا دیا تھا، بادلوں کو نکال دیا تھا، اسی طرح تیرے دل سے میں حب جا حب با کو اللہ کے ذکر سے پار کر دوں گا، نکال دوں گا. یہ ہے اللہ کا ذکر دوستو. میں اور ہم اللہ والے اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، تاکہ تمہارا ذکر کرو تو تمہاری یہ بادل جو حب جا اور با کے نکلے ہوئے ہیں یہ چھٹ جائیں، اور تمہاری جو صلاحیت ولایت کی نکل آئے، تو پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ اس گھٹیا مخلوق سے جس پہ کتے بھی تھوکتے ہیں کہ مخلوق ہے، مخلوق ہے، فرمایا جب تو اس بادلوں کو ہٹا دے گا تو تیرے اندھیرے جب نکل جائیں گے تو پھر تیرا نور نکل آئے گا ولایت کا، تو پھر پوری زمین اور آسمان تجھ پہ فخر کرے گی کہ یہ تو مخلوق بڑی بلند ہے، یہ آدمی تو بڑا اونچا ہے الحمدللہ، اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. میرے بھائیو، اب دو ہی راستے ہیں، کھاؤ پیو مر جاؤ، قصہ ختم، چھوڑ جاؤ اولاد کے لیے گاڑیاں مکان. ایک یہ زندگی ہے، ایک یہ زندگی ہے کہ اپنی زندگیوں کو اللہ کے طرف لے آؤ، کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، اللہ کا ذکر سیکھو. بس ہمارا کام اتنا ہے، یاد رکھ، فکر کی بات نہیں ہے. ہم نے تو قدم یہ اٹھانے جو اللہ نے بتایا کہ تم بس ایک کام کرو، اپنے دل کو ذکر کے ساتھ کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، کل بھی ذکر سیکھ لو، صبح شام اس کا بیٹھ ذکر کر لو. ہمارا بس اتنا ہی کام ہے. باقی اللہ نے خود کہا ہے کہ میں باقی کام تمہارے میں خود کروں گا. سبحان اللہ. مدد بھی کروں گا، تمہیں بادلوں کو چٹاؤں گا، تمہیں ولایت بھی دوں گا، تمہیں اپنے پاس بھی بلاؤں گا، تمہیں درجے بھی دوں گا. بس تمہارا یہ کام ہے کہ تمہیں حب جا حب با کو نزدیک نہیں آنے دینا تمہیں. اور تم ایسے ایک کام کرتے رہو، صبح اور شام تم مجھے یاد کرتے رہو، ہر وقت اب تمہارا دھیان دل کا جو اللہ کو یاد کرتے رہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.